السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر محترم، آج کا یہ ہمارا جلسہ بنام عرس شریف حضرت سیدنا و مولانا ابو النصر قطب الدین سید شاہ عمر باقر قادری علیہ رحمۃ الرضوان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی آپ قرأت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے، اس کے بعد قرأت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کیا تو کرنے کے لیے میں محمد رضوان سلم متعلم دارالفیضان لطیفہ میں گزارش کیا تو کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی بہترین آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں سبھی، ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے
تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی، چھوڑ کر مدینہ نہ جائے کہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا توبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا توبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ویسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود، سے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تھے ہمارے نعت خواں، اور ایک عظیم کیا تو نعت خواں کو آپ کے سامنے میں دعوت کیا تو دینے جا رہا ہوں، محمد انیس سلم ہو۔ میں ان سے کیا تو گزارش کیا تو کروں گا کہ یہ بھی ہمارے سامنے تشریف لائیں اور اپنے بہتری سریلی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں سارا بانگ بند میرا، ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا، عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے اور یہ گگن میرا، ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا، ان کی بند موٹھی میں ہوں میں نہ ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا، ان کی جام جمع کی شیشہ بدن میرا، بند موٹھی سارا بانگ بند میرا، عرض گنگ میری ہے کتنا چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند
صاحب جو اپنی بہترین آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا تو کر رہے تھے. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ بات اور مزید آگے کیا تو بڑے، ایک چھوٹے سے جلسے کے دستور کے مطابق ہمارے جناب محترم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے حافظ صاحب کی گل پوشی کیا تو فرمائیں. ہاں اس کا دور رکھا تو اچھا تھا. عزیزان محترم، اس کا اب آگے آپ کے اسپیکر دور رکھ ڈالا سامنے گزار کہتے ہیں کہ وہ دور رکھے تو اچھا تھا. تو ہم آج آپ کے سامنے جمی اختاب ویلور علیہ رحمت رضوان کے خاندان اختاب ویلور پر عظیم خطاب مستطاب کیا تو ہوگا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کیا تو حافظ صاحب کو کیا تو یہ بات میں ان کے سامنے کیا تو اس کا بولا اوپر رکھیں گے. بولا حاضر محترم، ایک بات یاد ہائٹ رکھیں گے. بولا رکھیں، ایک اسپیکر ویسے پیچھے تو رکھیں گے. بولا خاندان اختاب ویلور علیہ رحمت رضوان کے اندر کئی خصوصیات کے حامل کیا تو یعنی موجود کیا تو ہے. تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات کیا تو یہ ہے کہ اس علم معرفت، علم حقیقت، سارے کے سارے علوم لوگوں کے سامنے کیا تو سکھلائے کیا تو جاتے ہیں. میں کسی پر تنقید کیا تو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بعض مقامات پر ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو ظاہری علم کیا تو ملے گا، باطنی علم کیا تو نہیں کیا تو ملے گا. جہاں باطنی علم کیا تو ملے گا، وہاں ظاہری علم کیا تو نہیں کیا تو ملے گا. مگر خاندان اختاب ویلور کی یہ خصوصیت کیا تو یہ ہے کہ یہاں آپ کو ظاہری علم اور باطنی علم دونوں کیا تو آپ ایک ہی مقام پر آپ کو کیا تو مل جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس خاندان کے اب تک جتنے بھی اولیاء اللہ کیا تو گزرے ہیں، جتنے بھی اسلاف کیا تو گزرے ہیں، وہ اپنے زمانے کے صرف ولی ہی کیا تو نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کی کیا تو خطب الاختاب بھی کیا تو تھے، اور اپنے زمانے کے عالم با عمل بھی کیا تو یعنی موجود کیا تو تھے. تو لہذا اس خاندان کی یعنی بہت سارے کیا تو خصوصیات کیا تو یہ ہے. اسی بات یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ کیا تو یعنی گزرے ہیں، وہ توکل علی اللہ کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کیا تو گزاری. ان کے زمانے میں بڑے کیا تو بادشاہوں نے، شہنشاہوں نے کیا تو جاگیریں کیا تو دی. ٹیپو سلطان جیسے کیا تو شخصیت نے ان کے سامنے کیا تو کیا ہے پروانے کیا تو یعنی جائیداد کا پروانے کیا تو یعنی پیش کیا تو کیا. مگر یہ لوگ کیا تو کیا ہے اتنی بڑی عظیم کیا تو سلطنت یعنی دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا تو چراغ کے حوالے کیا تو یعنی کر دیا. بھلے کہنے لگے ہم تو یعنی فقیر کیا تو ہیں، بھلے ہمارا جو بھی کیا تو معاملہ ہے خدا کی ذات کے اوپر کیا تو ہوا کرتا ہے. ہم کسی کے سامنے نہ مانگتے ہیں اور نہ ہمیں کیا تو لینے کی یعنی ضرورت کیا تو پڑتی ہے. یہ خاندان اختاب ویلور علیہ رحمت رضوان کے خصوصیات کیا تو ہے. انشاءاللہ بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے کیا تو گوشت گزار کیا تو کریں گے. وقت یعنی تقاضا کیا تو ہے. اب میں بلا وقفے کے آپ کے سامنے میں ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ابراہیم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جو ہمارے سلسلے لطیفہ کی کیا تو آپ کیا تو شان بھی کیا تو ہے، اور ساتھ میں کیا تو ہم سب کیا تو آپ رہبر بھی کیا تو ہے، اور ساتھ میں کیا تو بلا تعارف کے آپ کیا تو ان کو یعنی جانتے ہیں. میں بغیر کیا تو یعنی تعارف کے کلمات کی کیا تو کیا ہے میں ان سے کیا تو گزارش کیا تو کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے کیا ہے خاندان اختاب ویلور علیہ رحمت رضوان کے تفصیلات کیا تو ہمارے سامنے پیش کیا تو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ وطول عمری. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
अल्लाहु युअती व अना क़ासिम वक़ाल तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मीय्यिल्लज़ी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपकी बारगाह पुरजमाल में ये अर्ज करूं, कौन दुनिया का ऐसा इंसान है जो खुदा के करीब होना नहीं चाहता? है कोई ऐसा जो अल्लाह के करीब होना न चाहता हो? हर किसी की ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू तो यही है कि वो खुदा के करीब हों। यहाँ अकल और कल्ब यानी दिल तो ज़मीनी है, वो ज़मीन वो ज़मानियत से पाक है। तो मकानी है, वो मकानियत से पाक है। तो फिर दोनों का संगम, दोनों का मिलन, दोनों कैसे करीब हो सकते? मुतमन नहीं हुआ दिल, ये बात को सुनकर मुतमन नहीं हुआ, आज़ुर्दा हुआ, होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मालिक को मौला, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा माबूद है, हम तेरे करीब होना चाहते हैं, तू ही रास्ता बता दे। तो खुदा ने कहा, तुम मेरे करीब होना चाहते हो, जो मेरे करीब है उसके तुम करीब हो जाओ। अभी खुतबा मसूना में जो आयत पढ़ा मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों, खुदा ने कहा मुझे मानने वालों, इत्तकुल्लाह, मेरे अहकामात पर अमल करो। तीसरी बात कह रहा है, कहना तो ये चाहिए था तुम मेरे करीब हो जाओ। खुदा ने कहा मेरे सच्चों के करीब हो जाओ, तुम उनके करीब हो जाओ क्योंकि वो मेरे करीब है। जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिज़वान मुसल्ला बिछाकर पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं। मुरीद ने देखा दूर से, पीरो मुर्शिद तो नमाज पढ़ रहे हैं, चलो उनसे दरख्वास्त करेंगे। सलाम फेर दिए, पूछा हुजूर मैं भी आना चाहता हूँ। आना चाहते, आजा। करीब आए, बिठा दिए। मुसल्ला पानी पर है, नीचे मुरीद है, हजरत मुसल्ले के ऊपर है, पानी के ऊपर। अरे पानी के ऊपर मामूली पत्थर नहीं ठेकता। यहाँ अल्लाह के महबूब बंदे खड़कर नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ पकड़े ले लिए उसे मुसल्ले पर। मुसल्ले पर लेने के बाद कहा या जुनैद, क्या बोलना? या जुनैद। थोड़ा बोलने लगा या जुनैद, या जुनैद, या हजरत बोल रहे या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। दरमियान में पहुंचे समंदर के या दरिया के, किसी की भी हो, उसके दिल में ख्याल आया हजरत तो या अल्लाह बोल रही है, मुझे या जुनैद बोलने लगा, मुझे भी या अल्लाह की बोलना चाहिए। या अल्लाह कहा नीचे। हजरत पकड़े हाथ, पकड़ बोले अरे तेरे करीब मैं हूं, तू मेरे करीब है, तू मेरा नाम ले। मैं उसके करीब हूं इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं। सुभान अल्लाह, तू आजा मेरे पास, मैं तुझे वहां तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कुल्लू मात सादिकीन, जी, इसका मतलब, इसका माना खुदा खुद बता रहा है, तुम सच्चों के साथ रहो, तुम वो मेरे करीब हैं, तुमको मुस्तक करीब पहुंचाएंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, असल बात पर आ जाओ। नहीं, तारीख है अक्ताब वेलूर अलैहि रहमत व रिज़वान, ये तमाम के तमाम 8 पुश्तों के अकाबरीन बुजुर्गान दीन सब न सिर्फ वली हैं बल्कि अक्ताब के मंजिल पर पहुंचे हुए लोग हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक मर्तबा हजरत कुर्बी के फर्जंद हजरत ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देख रहे हैं कि वो मस्जिद के सहन में वेलू की टहल रहे हैं। वहाँ एक बुजुर्ग को देखा कि वो भी टहल रहे हैं, तो उनके पास जाकर कहा
हुजूर मुझे कुतबियत का मकाम अता फरमाइए। जी हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नींद से बेदार हुए। उसके बाद सुबह अपने वालिद मोहतरम कुर्बी अलैहि रहमत व रिज़वान से कहा, रात में ख्वाब देखा कि बुजुर्ग यहाँ सहन में ठहर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा? मुझे कुतबियत से नवाजिए। हजरत कुर्बी फरमाते हैं, जहन लगाना। जी ख्वाब देखे हजरत ज़ौक़ी को, हालांकि ज़ौक़ी ख्वाब देखने वालों को नाम मालूम नहीं है। जिनसे बयान कर रहे हैं अपने वालिद को, वो बोल रहे हैं कि वो पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या मुशाहिदा। ख्वाब में देखी तस्वीर को मुलाकात की है ज़ौक़ी, लेकिन खुलासा बता रहे हैं कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह कि वो दादा जान हजरत माशूक रब्बानी कुतुब यज़दानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बेटे अगर तुम इसके अलावा मांग लेते तो वो तुम्हें अता कर देते। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ने वो ताकत व क़ुव्वत व तवानाई इन अकाबरीन और बुजुर्गान दीन को अता फरमाई है। दरमियान में बताऊंगा भी इनकी मदद व दस्तगीरी कैसे होती है। आजकल के नौजवान हमेशा ये कहते हैं कि बुजुर्गों के पास जाना, बुजुर्गों से मांगना, बुजुर्गों से क्या तलब दस्तगीरी तलब करना, ये तमाम चीज़ें मुशरिकाना है, नहीं करना चाहिए। कुरान बता रहा हूँ, कुरान किसका कलाम है, किसके बोल है? अल्लाह की। वो फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना। वला तंसुरुन्ना दो ताकीद की लफ्ज़ है। लफ्ज़ लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का, यानी फोर्स वाला। खुदा फरमा रहा है, ऐ गुरोह अंबिया, अल्लाह ने जिन अंबिया को मुंतखब कर लिया है उनसे फरमा रहा है, तुम जाओ दुनिया में, मेरे हबीब का ज़माना पाओ तो उन पर ईमान ले आना। उसके बाद फरमा रहा है, उनकी ज़रूर 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 मदद करना। अगर ये मदद करना शिरक होता, दूसरों से मांगना शिरक होता, दूसरों से तलब करना शिरक होता, तो खुदा का ये हुक्म देना बेजा होता। दूसरे मकाम सूरह मोहम्मद में फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तमाम लोगों से फरमा रहा है, तमाम उम्मतों से फरमा रहा है, अगर तुम मेरे दीन की मदद करे हुए तो मैं तुम्हारी मदद करूं। समझने की कोशिश कीजिए बात। अगर ये मदद मांगना दूसरों से अगर शिरक होता तो खुदा खुद यह मदद मांग रहा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वरना मदद मांगना शिरक नहीं है, बल्कि खुदा का हुक्म है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आऊँ असल मजमून की तरफ कि आज का ये जलसा पीर व मुर्शद के उर्स के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। ये अकाबिरीन की सबसे पहली कड़ी, ये लोग कहाँ से आए? इनके जद्द अमजद हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ नक़वी क़ादरी बीजापुरी अलैहि रहमत व रिज़वान बीजापुर से निकले। क्यों? वहाँ के हालात नागुफ्तबह हो गए थे, हालात ठीक नहीं थे, इफरा तफरी फैली हुई थी, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, फितना फसाद फैल चुका था। इसलिए अमन और सलामती की जगह जाने के लिए वहाँ से अपने खानवादे को, अपने आल औलाद को लेकर निकले। अपने खानवादे को लेकर निकले, सानूर आए, सानूर में चंद दिन रहे। उसके बाद आलकाट आए, आलकाट आने के बाद वहाँ से हुक्म हुआ कि फिर आप वेलूर तशरीफ़ ले जाइए। तो वेलूर चले गए। वेलूर आए, आने के बाद यहाँ ठहरे तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आने के बाद कहा, फर्जंद तुमको यही रहना है, और फरमा रहे हैं तुम्हारी आल औलाद से कौम और मिल्लत को फ़ायदा पहुँचेगा। तालीमी, इल्मी, सकाफती, तहजीबी, तमद्दुनी, ये तमाम क्या है वो तो नियामतें उनसे आम हो जाएंगी
तुम यहीं रहकर ये सिलसिले का आगाज करो। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रफ्त सफ़र खोल दिए। वो जगह बिल्कुल जंगल बयाबान की थी। सुबह देखे लोग चरवाहे आया करते थे, बकरियां चराने वाले। जब देखे कि यहाँ कोई नया खानवादा आकर है, नए लोग आकर हैं, तो लोगों की छेड़खानी करने की पुरानी आदत है। छेड़खानी करने की पुरानी आदत है। वो आदत के मुताबिक उनको छेड़ने लगे, छोटे छोटे पत्थर उनके ऊपर फेंकने लगे, मजाक करने के लिए। मगर तारीख गवाह है किस बात की? जाता हुआ तो ये पत्थर नजर आता, मगर जब आपके जिस्म अतहर पर पड़ता तो फूल बनकर गिरने लगता। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये समझने की बात है। ये जी समझने की कोशिश करें इन बातों को। जाता पत्थर बनकर, गिरता फूल बनकर। ये सरकार के गुलामों की शान है। ये जी हम आज तक वाइज़ीन यहाँ बैठे हुए हैं, इन हजरात से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, हमेशा ताइफ की ज़मीन पर गए तो सरकार पत्थर मारी कौम, खून निकल कर जिस्म पर आया और जूतों में आकर जम गया। जब ये पत्थर की ताकत ये नहीं कि उनके मामूली 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 फर्जत पर गिर जाए और उनको नुकसान पहुँचाए, तो वो सैयदुल अंबिया पर कैसे गिरे, कैसा खून आया? इसको समझने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना है इनको। फिरौन की बारगाह में जब करतब दिखाने के लिए फिरौन के जादूगर रस्सियां जमीन पर फेंकने लगे, जाती हुई रस्सी, उसके बाद क्या बनती जमीन पर जाकर? सांप बनते। क्या वो सांप किसी को डसा? क्या किसी को काटा? क्या है कोई तारीख? तो फिर ये पत्थर गए ताइफ में सरकार के पास, खून कैसा निकला? खून निकला तो जूतों में जम गया, तो नीचे गिरना चाहिए था ना, गिरा। वही हाथ, दिखाई दिया खून, मगर न खून न गिरा, न फिर उसके बाद में उसका क्या है कोई हाल चाल मालूम हुआ। तो बुजुर्गों, दोस्तों, ये सिर्फ समझने के लिए ये बातें नहीं, बताने के लिए ये बातें हैं। अल्लाह के रसूल ये बता रहे हैं, अल्लाह की राह में अगर उसके तालीमात को आम करने के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाए, पीछे हटने की कोशिश नहीं करना, बल्कि सामने आकर उसको कबूल कर लेना। ये मकसद बताना है। वरना इन पत्थरों की मजाक का तो सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अथर चूमने के लिए आए थे, ये है मकसद उसका। सुभान अल्लाह। जी हजरत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ नकवी बीजापुरी कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के साथ ये मामला पहले हुआ, उसके बाद तालीमात आम होते गए। उसके बाद क्या है, आपकी वफ़ात के बाद जब आपको जामिया मस्जिद बेलूर में दफनाया गया, तो वहाँ का हाल मैं बताऊँ आपको। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को समझिए आप, उसके बाद उनका अदब देखिए, बुजुर्गों के साथ उनका अदब क्या होता था। ज़मीन के अंदर रहकर भी, ज़मीन के ऊपर रहे तो भी कैसे बुजुर्गों का अदब किया करते थे। आज हमारा हाल क्या है, हम किस मकाम पर हैं, हमारे पास कौन सा अदब है? ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना बुजुर्गों का, किसी का। जब उनको दफनाया गया तो एक पहले ही से मज़ार वहाँ मौजूद थी, उनके पैरों में आपको दफनाया गया। रात ख्वाब आकर आजिज साहब के ख्वाब में और मस्जिद के मुतवल्ली साहब के ख्वाब में आप फरमा रहे हैं, मुझे ये पहले से मौजूद बुजुर्ग जो दफन हुए हैं वो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? मुझे एक अल्लाह वाले के कदमों में दफनाया गया है, मेरी गुजारिश है, मेरी बेअदबी हो रही है, पहली बात मुझको सबसे पहले यहाँ से निकालिए, मुझे उनके कदमों में दफनाइए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अदब बता रहा हूँ। खोजे तो बुजुर्ग जो पहले से मदफून थे, एक ज़माना था उनको गुजरे हुए, उनके पैर
सीधे होते हैं मैयत के, हाथ पैर सीधे होते हैं, मगर जब खोद कर देखा गया तो पैर को क्या मुदड़ लिए, अपने पैर सराहने नहीं है। सैयद शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलैहि रहमतुल्लाह के लोग देखकर ताजुब किए और हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ नकवी कादरी बीजापुरी अलैहि रहमतुल्लाह के विलायत के कायल हो गए और आपको दफना कर उनके कदमों में दफनाया। आपके फर्जंद अर्जुमन हज़रत कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह, अभी जिनका तज़किरा मैंने किया, हज़रत शरीअत मुतहरा के पाबंद, इल्म तसव्वुफ, इल्म लदुन्नी और इल्म तस्फिया और तज़किये के बिल्कुल आला मकाम पर पहुंची हुई शख्सियत बाबरकत। आपने एक फतवा अपनी वालिद, अपने उस्ताद मोहतरम के ज़माने में लिखा, शरीयत असल है, तरीक़त उसकी फराह शाख। हज़रत सावी के फर्जंद, सावी उस्ताद कुर्बी, तो फर्जंद आने के बाद हज़रत कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, तुमने ये लिखा है शरीयत असल है, तरीक़त उसकी फराह है, सही नहीं है, तुम लिखो ये तरीक़त असल है, शरीयत उसकी फराह है। तो हज़रत कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैं उस्ताद मोहतरम के ज़माने में ये फतवा लिख चुका हूँ, उस्ताद मोहतरम ने इससे फरमाया है, ये देख करके ये बिल्कुल सही है। बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत सावी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अंजुमन बहुत खफा हो गए और हज़रत कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह जो दिखे तो उसे मिठाया, अपने हाथ से मिठाया। अदब तो आप देख चुके, मैं अब सुना चुका हज़रत अब्दुल लतीफ कादरी अलैहि रहमतुल्लाह के हालात में। अब यहाँ बेअदबी का अंजाम देखिए, अल्लाह वालों के साथ जो बेअदबी करते हैं उनका अंजाम क्या होता है। चंद दिन नहीं गुजर गए कि हज़रत सावी के फर्जंद जो हज़रत कुर्बी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बदतमीजी करे थे, उनके हाथ पर फालिज का असर हो गया। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मन आदली वलियन फ़क़द अज़िनतु बिल हर्ब, अरे तुम उनसे झगड़ा करने जाओगे, उनसे बदतमीजी करने जाओगे, उनके साथ गुस्ताखी करने जाओगे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, आओ मेरे से मुकाबला करो अगर ताकत हो। अल्लाह इनकी जिम्मेदारी ले ली है। उसके बाद हज़रत ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनके फर्जंद साहिब इख्तियार बुजुर्ग, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई अपने फजल से, अपने फजल से वो ताकत अता फरमाई। आए मोहम्मद अली वालाजा नवाब ऑफ आरकाट, आने के बाद हज़रत ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दरख्वास्त करने लगे, तंजावुर का राजा बहुत बहुत ताकतवर है, वो मुकाबला करने के लिए आरकाट आ रहा है, दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी से हमकिनार फरमाए। तो हज़रत ने कहा, जाओ मुकाबला करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार फरमाए। मुरीदीन जो बैठे थे, हज़रत क्या फरमा रहे हैं आप, तंजावुर कहाँ, तंजावुर का राजा कहाँ, उसकी ताकत व क़ुव्वत व तवानाई कहाँ, नवाब साहब कहाँ, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये बोल रहे हैं। तो हज़रत ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रात तंजावुर के वली, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी बात, अल्लाह कैसी ताकत अता फरमाता है देखिए। उन्होंने गुजर चुके हैं, वफ़ात हो चुकी है, वो वली हज़रत के क़ाब में आए ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह के, ये झगड़ा लड़ाई जंग को देखकर तंजावुर के किले की चाबियाँ हज़रत ज़ौक़ी को इनायत फरमाकर चले। अल्लाह अकबर। ज़ौक़ी को देना क्या मतलब, ये इख्तियार है अल्लाह वालों के पास। तो मुरीदीन से बोल रहे हैं, वो चाबी मेरे पास है, अब खोलने के लिए मैं किसे दूं, जो आ गया है उसे दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात ये है। जिम्मेदारी मेरी नहीं, वो खुदा की है, वो अल्लाह के वली की है, जो उन्होंने मेरे सुपुर्द फरमाया है। हज़रत महदी रहमतुल्लाह अलैह अभी आयत खुतबा मसनूना में पढ़ा, कुलू मा सादिकीन, अल्लाह को फरमाया तो ये चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो, मगर वो कह रहा है सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ सोहबत में रहने का फ़ायदा बता रहा।
یہ سوچیے آپ. اسی لیے مرید ہونے کے لیے تاکید کی جاتی ہے. کیا ہونے کے لیے؟ مرید ہونے کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے, صحبت پیر سے کیا ملتا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. ایک شخص آیا, مرید آنے کے بعد حضرت سے کہنے لگا, مہوی رحمۃ اللہ علیہ سے, حضرت آپ یہاں بیٹھتے ہیں, مسجد سامنے ہے, آ کر کیا ہے, تو نماز پڑھ لیے تو ہو گیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ سے, آپ ذرا آ کر مسجد میں. حضرت نے کہا بیٹھو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا آنکھ کھولو. کیا کہا؟ کھولے تو کعبہ سامنے ہے, دونوں بیٹھے ہیں, اذان ہو رہی ہے. اور کیا شان ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید جا سکتا ہے یہاں سے کعبے کو, طاقت ہے اس کے پاس ہے, مگر خدا کے پاس پہنچانا کن کا کام ہے؟ تم ان کے ساتھ رہو یا تم کو وہاں تک پہنچانا. اذان ہو رہی ہے, کعبے کے پاس نماز پڑھ لی. پڑھ لینے کے بعد کہا آنکھ بند کرو. آنکھ بند کرے, پھر جہاں تھے وہاں. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سی طاقت ہے جو مرید کو وہاں تک پہنچائے؟ خدا فرما رہا ہے میں ان کو دے دیا ہوں طاقت. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. زمین میری, لیکن میں انہیں حاکم بنایا. زمین کا وارث میں, مگر میں عطا کر دیا ہوں, جسے چاہے وہ عطا کرے. ہے طاقت کسی کو وہاں تک پہنچائے. ہر وقت یہ خدا کے پاس ساتھ. خدا فرمائے تم ان کے ساتھ رہو, یہ تم کو کیا مجھ تک پہنچائے گا. عشاء کی نماز کو آئے مسجد میں, لوگوں نے اصرار کیا کہ نماز پڑھاؤ. حضرت نے کہا نہیں, کوئی اور پڑھاؤ, بھائی پڑھ لیتا ہوں. نہیں پڑھائی. رکعت باندھی عشاء کی نماز کی. 8:30 کا وقت ہوگا غالباً. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کر, تجھی سے مدد کر. آپ پر غلبہ طاری ہو گیا. کس پر؟ حضرت مہوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بولتے جا رہے ہیں. کیوں؟ جلوہ خداوندی ان کے ساتھ, یہ خدا کے ساتھ. سبحان اللہ. بے خودی کا عالم ہے, بولتے چلے جا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک. میں تیری عبادت کر رہا ہوں. کسے بول رہے ہیں؟ اللہ سے. کہاں ہے اللہ؟ اللہ کے پاس یہ ہے, خدا ان کے ساتھ. اس لیے ان کی صحبت کعبے میں بھی پہنچا سکتی ہے, مدینے میں بھی پہنچا سکتی ہے, اب خدا تک بھی پہنچا سکتی ہے, لیکن ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بزرگوں و دوستوں, مہوی کے فرزند خطب بیلور عبداللطیف قادری ثالث, ان کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. بارہا میں عرض کر چکا ہوں. یہاں ایک بات خصوصیت کے ساتھ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیر کا فیضان کہاں کہاں پہنچتا ہے, فیضان پیر کہاں کہاں تم کو پہنچتا رہتا ہے. آپ اس کے فیض سے کس طرح مستفید ہوتے رہتے ہیں, چاہے پیر و مرشد زمین پر ہو, چاہے زمین پہ ہو, یا مرید زمین میں ہو, پیر و مرشد زمین پر ہو, یا پیر و مرشد زمین میں ہو اور مرید زمین پر ہو, برابر فیض پہنچتا. اب بتا رہا ہوں میں آپ کو, توجہ سے سن. حجام آپ کو آیا حجامت بنانے کے واسطے. حضرت نے کہا جمعہ کے دن آنے والا آج کئی کو آیا ہوئی تو پہلے, تو نہیں حضرت عروس ہے ناگور شریف کا, مجھے جانا ہے. ناگور شریف کا عروس ہے, مجھے جانا ہے. حضرت نے کہا کئی کو جاتا با نکو, یہاں چلو تو جمعہ کے دن آ جا. تم نہ حجامت بنانا ہے یا نہیں, یہ بولیے. میں تو جاؤں گا. سوچو کیسا پختہ ارادہ ہے اس کا. حجام ہمیں حجامہ جاری کانتویر صاحب
इतने उर्सा है कहाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन वो एक हज्जाम होते हैं, उसका अकीदा देखिए, बुजुर्गान दीन के पास जाना चाहिए, हमको इससे सबक लेना है। हजरत क्या करे, तू जाता क्या वहाँ हो जाता है, ये ले चिट्ठी, हजरत मौजूद है, चिट्ठी लिख कर दिए, फलां जगह पर तू जाता है, एक झाड़ है, वो दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे रहते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद कपड़े वाले, उनको ये दे, आगे चले। अच्छा, गया, देखा, पहुँचे। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन में रखना ये बात, ये बुजुर्ग यहाँ बैठी सुना, जाकर क्या है, ज़ियारत कर लिया, वो चिट्ठी वो फिर क्या करे, लिखो उसे दे दो, ये ले जाकर तुमको जो दिए हैं वो साहब को दे दो। अच्छा, कौन लिखो दिए, ये झाड़ के नीचे बैठे सो साहब लिखो दिए सो, जहन में रखना। ला को यहाँ दिया वेलूर में, हजरत को वेलूर की तूने पढ़ को हंसे, इसे गुस्सा आया, मैं तुम्हारी चिट्ठी ले जा को दिया तो उन्होंने पढ़ को हंसे, उनकी ला को दिया तो तुम्हें हंसे, क्या मुझे दीवाना समझी, दीवाने को देख को हंसते हुए, ऐसा करे तो यहाँ क्या है बोले कर, तो कैसा कैसा, बोले नहीं बाबा, तू जिनकी ज़ियारत को गया था, उर्से शरीफ को गया था, वो बुजुर्ग जी अपना मज़ार छोड़कर आकर यहाँ बैठे थे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सारी बात जहन में जी। अरे वहाँ अंदर है ना भाई, अंदर से बाहर कैसा आ सकती, मगर आपको बैठे हैं, और इन्होंने वेलूर में बैठकर नागौर में कहाँ बैठी कहाँ नहीं, ये देख रही, क्या ताकत है, सुभान अल्लाह। निगाह देखिए उनकी, हम यहाँ से पढ़े तो जाता क्या, वहाँ से पढ़े तो जाता क्या, वो पैदा करो सिफत, देखो तुम कैसे निकाय शनासाई होती है। वो बुजुर्ग वहाँ बैठे थे, सो मैं उनको लिखा था, हजरत इतने बड़े बुजुर्ग होकर तुम ये गलत काम रिवाज पा रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, तुम इनको अपने तसल्लुफ से, ताकत से, कुव्वत से रोक नहीं सकते क्या, रोको, कई को छोड़ को मज़ार में यहाँ बैठती है। तो बोला चिट्ठी में लिखा था, तो हजरत क्या लिखी मालूम मुझे जी, क्या लिखी जी, तुम्हें वेलूर के इतने बड़े खुतुब होते हुए एक हजाम को नहीं रोके, मैं इतने हजामा को कैसा रोकना खुद। अब यहाँ रहकर एक मसले को समझो, ये लिखने वाले बुजुर्ग कादर वली बाबा, हालत रूहानी है, लिख रहे हैं, जहन लगाओ, जोर लगाओ जी, हालत रूहानी है उनकी, मगर वो पेपर पर लिख रहे हैं, वो कौन सी ताकत है भाई, अरे वो ज़मीन पर रहे तो भी वही कैफियत, ज़मीन में गए तो भी वही ताकत और क़ुव्वत और तवान्नी। अब देखिए पीर का फैज़ान मुरीदीन को कैसा पहुंचता है और कैसे क्या होती है, सिलसिला आगे बढ़ता है। पीर और मुरीद सब जो दोनों अंदर ही, ज़मीन के अंदर है। पीर और मुर्शद बुजुर्गान दीन का फैज़ कैसे क्या बोले तो अंदर पहुंचता है, अंदर वाले को फ़ायदा पहुंचाता। एक बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे हैं, देखे दोज़ख में एक शख्स को अजाब हो रहा है। चंद दिन के बाद वापस आए, देखे तो जन्नत में आला मकाम उसे दिया गया। पूछे बरहुम से, जाते वक्त दोज़ख में था, अब तो जन्नत में है, क्या मतलब? मुझे मत देख, किसके कदमों में आया हूँ उसे देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों अंदर है, मुर्शिद भी मुरीद भी, फैज़ पहुंचा जी, दोनों ज़मीन पर है भाई। हज़रत सैयद मोहम्मद क़ादरी क़ुद्दस वजूद के फर्जंद, आतिश कदम उस ज़माने में एक मनहूस इंसान था, कहाँ गया वहाँ नहुसत फैलती। उन रो लेता आया आपके पास, मुरीदीन बैठे हुए हज़रत के पास, तमाम उठ खड़े हुए जाने के लिए। कहीं को वो आतिश कदम आ रहा है मनहूस, कहीं वो नहुसत हमला न रही।
وہ آ رہا ہے اپنی نحوست دور کرنے کے لیے بیٹھو تھے. حضرت کیا کرے, کیا ایسا ہے, کیسا پالوں میں, کوئی کام نہیں دیتا, اور مجھے کیا بیوی بچوں کو پالنا ہے, کرنا ہے, کیسا میں انتظام کروں. چٹھی لے آمر جا کر کے وہاں یہ دے دا, تجھے کام پر رکھ لیا جائے. لے گیا, جا کر کے وہ عورت پر دیا. وہ حضرت کھول کر دیکھ کر یہ آتش قدم کو بولے, پیر و مرشد ایسے کو بھیجیں گے تو دروازہ بند کرے, کیا بھی جواب نہیں. بیوی کو تکلیف شروع ہوئی, پیٹ میں درد کی, ایسی لوٹ رہی ہے, چیخا مرے, کیا پیر و مرشد بھیجے سو آدمی کو پہلے نوکری پر رکھ لو. نافرمانی کا نتیجہ ہے پیر و مرشد کی کہ مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ, اسے دوڑتے ہوئے گئے, بلا کو لو, کل سے آ جا بھائی کے پیٹ میں درد کم ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دونوں زمین کے اوپر جی, فیض پہنچ رہا ہے, دونوں زمین کے اندر فیض پہنچا. اب ایک اندر ایک اوپر کی بات کریں. جی, حضرت قطب ویلور کا انتقال ہو کر مدینہ پاک میں جنت بقی میں 3 دن ہوا ہے مدفون کو, دفن ہو کر. ویلور کی مسجد میں حضرت کی 3 دن سے قنداری مولوی صاحب بھوکے ہیں, کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے. جب دیکھا گیا آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو اچانک حضرت قطب ویلور اپنے مزار پاک سے ویلور میں خادمہ جو پکاتی ہے مطبخ میں, اسے انسٹرکشن دینے, حکم دے رہی. 3 دن سے وہ مولوی صاحب وہاں آرام کرنے, بھوکے پیاسے, کوئی پرسان حال نہیں, فوراً پکاؤ, یہ رات کے وقت دے جا کر ان کو کھلاؤ. کہاں ہیں؟ مدینہ پاک میں ہیں. ڈائریکشن دے رہے ہیں ویلور کو, بھوکے ہیں خنداری مولوی صاحب. وہاں ہے سو زندہ لوگوں کو خبر نہیں ہے ان کے بھوکے ہونے کی, اور حضرت کو خبر ہے. صرف نگاہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنی نگاہ سے جہاں کہیں سے بھی ہو وہ دیکھ لیتی ہے ہم کو, اور ہماری مشکلات کو حل فرما دیتی. ہمارے پاس وہ عقیدہ ہونا چاہیے. گئے, جانے کے بعد وہ رات کے 11-12 بجے اٹھا کر کھاؤ کو بولے, میں کھاتا نہیں, پہلے یہ بتاؤ تم کو میں بھوکا ہوں کہ تو کون بولے, کیا بولے, یہ کھانا کیوں ہے. خادم جو نوکر تھا آ کر بتایا, نہیں حضرت کا وہاں سے حکم آیا ہے, ہم آپ کو یہ کھلا رہے. پیر و مرشد اندر ہے, باہر ہے, فیض پہنچ رہا ہے. اب اوپر پیر و مرشد, اندر مرید, وہ حال سناؤں گا. حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کا مرید ناخلف تھا, سننے والا نہیں, بات ماننے والا نہیں, کیا بھی سنتے ہیں الٹے سیدھے کامت کرتے رہتے. انتقال ہو گیا. خواجہ اجمیری مزار پر بیٹھے, دیکھیں کہ اس کے حال کیا ہے. زمین کے اوپر بیٹھے ہیں, اندر کا حال خواجہ اجمیری دیکھ رہے ہیں. آئے فرشتے منکر نکیر پوچھنے کے لیے, من ربو کا, تو حضرت عثمان ہارونی زمین کے اندر سے قبر میں آئے. مرید سے بولنے لگے, یہ میرا ہے, اگر وہ تمہارا ہے تو وہ خدا کا ہے کہ تو واپس چلو. فیضان اولیاء اللہ سمجھ میں آیا, ان کی زندگیاں سمجھ میں آ رہی, ان کے ساتھ رہنے کی تلقین خدا کیوں کر رہا ہے, یہ بات سمجھو. ہم ڈائریکٹ وہاں کو جا سکتے نہیں, جب تک ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ہمیں کچھ نہیں ملتا. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا. آپ کے فرزند حضرت قطب ویلور کے حضرت سید محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ, ابھی میں آتش قدم کا واقعہ سنایا. جمعے کے روز کھانا کھانے کے بعد دسترخوان جڑ گیا ہے, تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حضرت اجازت دیتی نہیں کھانے کی. کھانا موجود ہے, دسترخوان موجود ہے, سب بیٹھے ہیں, 2 پلیٹ ہیں خالی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد 2 مریدین آئے, ایک صاحب کا نام عبد الرحمن, ایک صاحب کا نام برہان الدین. آئے, آنے کے بعد بیٹھے, بولے شروع کیجیے. یہ دونوں بزرگان دین بتا رہے ہیں, ہم کسی کو بولے نہیں, بتائے نہیں, آرین سے کسی کو اطلاع نہیں. حضرت ہمارے واسطے کھانے کا انتظام بھی فرمایا ہے, اور رکابہ بھی 2 رکھ کر کیا ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے. اللہ کے نیک بندوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی میرے بھائی, یہ بات سمجھو تمہیں.
حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں دنیا کو اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ رائی کا دانہ جب ہتھیلی میں رہا تو ہم دیکھتے یا نہیں؟ جی دیکھتے ہیں. تو پیران پیر فرماتے میں دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں، اور سرکار فرماتے ہیں میں دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. حدیث سمجھو بات کو، کیا میں دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. اب پیران پیر کے دیکھنے میں سرکار کے دیکھنے میں فرق کیا نظر آیا؟ پیران پیر دیکھتے ہیں مگر رائی کا دانہ ہے، اس کے نیچے کی زمین نہیں دکھتی. سبحان اللہ. ہر یہ بات سمجھ وہ حصہ نہیں دکھائی دیتا، مگر سرکار فرماتے ہیں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، سرکار کو سب دکھائی دیتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ دیکھنے کا تطابق بتا رہا ہوں. حضرت سید محمد قادری کے فرزند حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے داؤد بھائی، سچے والد، مائک نجی رکھنا، سب دور رکھ لیں مائک تو ملک دور ہے، کل سامنے جا کو اشارہ کرو. حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زمانے کے بزرگ گزرے. ایک شخص شمال ہند سے نکلے، حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی لوگ ہیں. یہ اچھا بلّہ خدمہ شمالی ہند سے سکندر نامی ایک صاحب نکلے. نکلنے کے بعد یہ ارادہ لے کر نکلے کہ میں مرید ہونا ہے، مجھے میں مرید بنوں. شمالی ہند سے نکلے ہوں. ہم یہاں رہ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرید اب تک بنے نہیں ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی چیز ہے، نصیب والوں کو نصیب ہوتی، سمجھے تو نہیں تو نہیں. یہ بیان جو ہو رہا ہے صرف یہ بیعت بنائے بیان ہو رہا ہے تو سمجھے تو تمہیں، نہیں سمجھے تو یلنا مندے. جی سمجھے آپ. تو شمالی ہند سے نکلے یہ شرط لگا کر کہ وہ پیر و مرشد مجھے کبھی دیکھے نہ ہو، جب میں جاؤں ان کے سامنے تو میرا نام لے کر بلا. آئے مدراس آئے تو لوگوں نے بتایا بیرون جاؤ، حضرت مکان جاؤ تم نہ اسے پیر مل جائے. آئے حضرت ٹہل رہے تھے مسجد میں، وہ آتے ہی ابھی آئے ہیں مسجد میں، شگاہ چل رہے ہیں، بولے آؤ سکندر صاحب تشریف لائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی کون بتائے؟ رائی کی طرح دیکھتے ہیں. کون کہاں ہے یہ دیکھتے ہیں، کس مقام پر ہے یہ دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت ابو الفتح سلطان محی الدین سید شاہ عبد القادر قادری رحمۃ اللہ علیہ، 4 فرزند آپ کو. ابو النصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قادری، دوسرے حضرت ناصر محمد قادری، تیسرے حضرت طاہر شاہ قادری، یہ چوتھے. یہ پہلے فرزند ابو الفتح. ان کے زمانے میں دادا میاں آمبول کے ایک صاحب آئے جن کو شوگر کی بیماری کی شکایت تھی. ہر 15-20 منٹ کو کیا پیشاب کو جانا ضروری ہو جاتا. پیشاب یہ شوگر والوں کی ایک خاصیت ہے. اب آ کر بیٹھے ہیں، وہ فرماتی ہیں اپنا بیان، 1 گھنٹہ ہوا مجھے کیا پیشاب کی شکایت پیدا نہیں ہوئی. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سچوں کی صحبت کا فیض، جسمانی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اوپر کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں کیا ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. ہمیں پاک کو صاف کر کے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذمہ یہ نکلی ہے. اس کے بعد مرید ہو گئے، پیشاب نہیں آیا، چلے گئے اپنے مقام پر. وہ فرماتے ہیں دادا میاں کہ 1 ماہ پہلے ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، میری زبان بند ہو گئی، میرے سے
کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. میں سوچا مالک میرا حال کیا ہوگا, یہ میں سوچتا رہا کیونکہ زبان بند ہے میری, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. لیکن اچانک انتقال سے چند گھنٹے پہلے یہ سلسلہ ختم ہو گیا, زبان کھل گئی, آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سچوں کی صحبت کا نتیجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی ان سے بیعت و ارادت کرنے کا مقصد سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. بزرگوں دوستوں, یہ انتقال ہو گیا. ہو جانے کے بعد حضرت پیر و مرشد ابو الفتح صاحب خانقاہ میں بیٹھ کر جھولے میں بیٹھے ہوئے کسی سے گفتگو فرما رہے. اسی وقت آپ کے بھائی صاحب تشریف لے آئے. آنے کے بعد پوچھا آپ کس سے گفتگو فرما رہے؟ دادا میاں صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں. وہ فرما رہے ہیں مرنے سے چند مہینے پہلے میری زبان بند ہو گئی, لیکن پیر و مرشد جب آئے مرنے سے پہلے تو زبان کھل گئی, میں کلمہ پڑھا اور کیا ہے کلمے کے ساتھ میرا انتقال ہو گیا, میں آخرت کو پہنچ گیا. سبحان اللہ, کیا بات یہ ہے ہے. فیضان پیر و مرشد. اس کے بعد آج کی یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے اس سلسلے میں عرض گزار ہوں آپ سے. یہ ہمارے پیر و مرشد ہے سیدنا مولانا و ملجانا و مقصدنا حضرت سید شاہ ابو النصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قادری علیہ رحمۃ اللہ. یہ وہ بزرگ ہیں جن سے کبھی میری موجودگی میں 10 سال رہا ہوں آپ کی خدمت بابرکت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا. حضرت پیران پیر کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد یہ شخص اپنے دل میں سوچ کر آیا کہ آپ سے کوئی بھی کام خلاف شریعت اگر ہوگا تو میں مرید نہیں بنوں گا. یہ سوچ کر آیا کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید بنوں گا, یہ سوچ کر آیا. مگر رہا ایک زمانے تک 6 مہینے کیا بھی کرامت دیکھا نہیں, کیا بھی کرامت دیکھا نہیں. واپس جا رہا تھا. حضرت جی کے بھائی مرید بننے کے لیے آئے تھے, آپ واپس جا رہے. پیران پیر پوچھنے بولا آپ سے کوئی کرامت دیکھا نہیں, میں اس لیے مرید بننے سے فائدہ نہیں بول کر میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ ولی کی ولایت کی علامت کرامت. حضرت بولے آج تک میرا کوئی کام شریعت کے خلاف ہوتا ہوا دیکھا کیا؟ کیا نہیں بات ہے. دیکھا تو اس سے بڑی کرامت کیا ہونا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہی صفت حضرت سید شاہ ابو النصر قطب الدین علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں نے دیکھا ہے. صبح کی نماز کو آنے کے بعد کبھی حافظ صاحب حاضر نہیں ہوتے تو آپ نماز پڑھاتے اور نماز میں سورہ نوح پڑھا کرتے تھے. 29ویں پارے کی صورت ہے سورہ نوح. وہ زمانے میں پڑھ تو لیتے تھے مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ سورہ نوح ہمیشہ پڑھتے ہیں. حضرت کیا واسطے پڑھتے ہیں؟ مگر جب حدیث گزری نظر سے تو بات سمجھ میں آئی. 2 روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باوا سے بھی ان کے فرزند سے بھی. ایک شخص آیا, پہلے آ کر عرض کرنے لگا حضرت بہت مفلس ہوں, نادار ہوں, کیا کروں میری مفلسی دور ہو جائے, غربت دور ہو جائے, سورہ نوح پڑھ لے. دوسرا آیا بولا آل اولاد نہیں ہے, سب کچھ ہے, کیا کروں, سورہ نوح پڑھ. باغ سوکھ گیا ہے, بارش نہیں ہے, درخت سوکھ گئے, کیا کروں, سورہ نوح پڑھ لیتے. جو بھی پوچھ رہے ہیں انہوں تکالیف بول رہے ہیں حضرت سورہ نوح پڑھ لے. تو سورہ نوح سارے مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ رحمان, سورہ فتح, سورہ نوح, یہ 3 سورتیں جو بھی پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے.
اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ اسے پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کو حج و عمرہ کی توفیق بھی نصیب کرتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بزرگوں دوستوں, یہ پیر و مرشد اس انداز سے اپنی زندگی گزارے کہ کوئی سنت کے خلاف آپ کا عمل نہیں ہوتا تھا. اور خاص کر بچوں کے لیے خدمت کرنا, وہاں کے طالب علموں کی خدمت. کیا خدمات, جتنے بھی کیا ہے تو کھیت وغیرہ تھے, صبح جاتے وہاں دیکھ بھال کرتے, جو بھی پیداوار ہوتی لے آتے اور اسی سے بچوں کا کیا ہے بولے کر تو اخراجات چلاتے. آپ کے زمانے میں بہت سارے لوگ آئے, آنے کے بعد ان کے اکابرین اور بزرگان دین سے سلسلہ چلا ہے داد و دہش کا, مطلب تحفے دینے کا. حضرت مہوی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے بھیجا تحفہ, آپ لینے, ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر. یہ بات کو سمجھ رہے آپ. آج کل ہم لوگ مدرسے بناتی ہیں, مسجد بناتی ہیں, سب بناتی ہیں. مسجد اللہ کا گھر, مدرسے رسول کا مقام, یہ ساری چیزیں ان کے ناموں پر بنا رہے. سب سے پہلے انکم کا ذریعہ بنا کے اس کے بعد میں یہ ثانوی درجہ ہے کیا نہیں. مگر ان کا خیال, ان کا عالم, ان کا طریقہ, ان کی عادت و اطوار بتا رہا ہوں. پہلے کیا ہے, وہ لوگ مسجد بناتے, اس کے بعد میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے. یہ چیز ان کا انتظام وہ لوگ خود کرتے, ہمیں کیا کریں. یہ ہے سوچ میں فرق ہمارے اور تو بزرگوں اور دوستوں, یہ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے یہ حالات. یہاں کے ایک مرید جو ستیہ نارائن پیٹ میں تھے, ہمیشہ ستیہ نارائن پیٹ سے نماز پڑھنے کے لیے سائیکل پہ آیا کرتے تھے جامعہ مسجد اسٹیشن روڈ. جب وہ تذکرہ حضرت ابو نصر قطب الدین پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہونے لگا تو حضرت بولے سائیکل پہ مت آیا کرو. کہاں بول رہی ہے, ویلور میں. کسے بول رہی, گنتکل کے مرید کو بول رہی. مگر سنتی کیا ہے مریدہ, یہ مریدہ سنتے رہے تو یہ حالتیں کہیں ہوتی. مرید بن جیسے کہاں کے وہاں ہیں, ایک بھی آگے گئے نہیں, ایک بھی پیچھے ہے. حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمت والدان کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کے آئے, بولے کر تو دامن پکڑ کر بولا میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں, تو نہیں رہ سکتا بابو. نہیں, میں رہنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے. 4-5 دن گزر گئے, نہ خطرہ پانی کا نہ نوالا ٹکڑے کا. ہمارا حال کیا ہے, پیٹ میں ٹکڑا, منہ پہ کپڑا, لیکن وہاں نہیں ہوا. 4 دن پکڑ کو بولا دامن, اب نہیں گیا تو میں جاتا ہوں یہاں سے, میرا حال یہ ہے. تو حضرت بولے خالی نمازہ پڑھ رہا ہے تو ذرا ٹھیک دیکھتا ہوں تو کوسی مقام کو گیا ہے, تیرے نمازہ کہاں لے گئی. دیکھ کے روحانی اعتبار سے مکاشفہ کر کے, مراقبہ کر کے, ایک انچ بھی آیا وقت سے اب تک کا ایک انچ بھی نہ آگے گیا نہ پیچھے. کہاں تھا وہاں ہمارے جیسا تھا, ایسا ہے وہ, کیا کریں بھی. تو اس سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے. اب اس سلسلے کو ختم کر کے اپنی روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو میرے بابا یار پیر و مرشد کا فیضان, وہاں بیٹھ کر ان کو نصیحت کر کے بولے سائیکل پہ مت آیا کرو, لیکن سنے نہیں. سائیکل جاش لگی, وہاں گر گئے, اسی میں انتقال ہو گیا. یہ ہے یہ تمام اکابرین اور بزرگان دین کی مختصر سی تاریخ ہے. بالکل ہاف کر کے پیش کراؤں تو یہ مقام ہوا ہے, یہ وقت ہوا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا ہے آج کی نیک ساعتوں کے صدقے, ان اکابرین کے طفیل میں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم حاضرین جماعت کو پیر و مرشدوں کے فیضان سے ہمیں مستفید ہونے کا ذریعہ موقع عطا فرما. ان کے فیضان کو ہماری طرف جاری و ساری فرما, ان کی نظر توجہ کو ہماری جانب مبذول فرما. مالک تا دیر جب تک ہم رہیں فیضان اقطاب ویلور ہمارے ساتھ قائم رہے, دائم رہے. ان کے فیضان سے ہمیشہ استفادہ کرنے کا ہمیں موقع عنایت ہوتے رہے. آمین. مالک خصوصیت کے ساتھ ہم کو ان کے بتلائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ و سلام علیہ.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے دربانوں جنوں ملک ہے تیرے خادم ہے نوری تیرے دربانوں جنوں ملک ہے تیرے خادم ہے نوری فرشتے کوئی ثانی نہ سایہ ہے تیرا نور پیکر سلام علیکہ شاہ کوثر سلام علیکہ اے پیغمبر سلام علیکہ. حکم سے تیرے سورج ہے پھلتا پتھروں نے پڑھا تیرا کلمہ حکم سے تیرے جو ہے پھلتا پتھروں